سرکار نے رسوا نہ کیا، اور جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے، چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا، امید کرتا ہوں آپ بھی مل کے پڑھیں گے۔ ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو حضور پر قربان ہے، حضور کا دیوانہ، حضور کی محفل میں شرمائے گا نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، وہ کون ہے؟ ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حق، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا، نعرہ رسالت، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ اگلا مصرع مل کے کہنا ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، پڑھیے لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا یہ کہہ کے در حق سے کچھ موت ملی مہلت، یہ کہہ کے در حق میں کچھ موت ملی مہلت، یہ کہہ کے در حق میں کچھ موت نے لی مہلت۔ حضور کا دیوانہ حضور کی محفل میں اس مصرع کو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا، سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، حق سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
تو عالم کا حضرات گرامی قدر مختصر لیکن تر حاضری محمد علی رضا قادری صاحب کی جانب سے میں ایک دفعہ پھر آنے والے تمام معزز وارثان محراب و ممبر قرہ حضرات ثنا خانہ شیر لسان اور آنے والے تمام معزز حاضرین محفل کا عالی مرتبت جناب محمد نواز اوان صاحب چیئرمین، حافظ محمد آصف صاحب، بھائی تنصیر حیدر صاحب، دیگر وابستگان محفل کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں انتہائی ادب کے ساتھ محبوب العلماء، نجم الخطباء، انتہائی مرصع مجلہ گفتگو، عالی مرتبت حضرت علامہ مولانا انوار المصطفیٰ حمدمی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ لاہور سے تشریف لائے اپنی حاضری کا آغاز فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیں تمام آپ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ محترم و معزز میزبانان گرامی قدر، جناب محمد نواز اوان صاحب، محترم جناب حافظ محمد آصف صاحب، و محترم جناب تنصیر حیدر صاحب، دیگر تمام علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، قائدین و فرزندان تحریک منہاج القرآن و جملہ اہل اسلام، الحمدللہ اس خوبصورت اور عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت منتظمین کا بلانا، اس بزم کو سجانا، ہم سب کا آنا اور ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے پہلے
اللہ رب العزت نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کی تخلیق کی، اور مولد العروس کی روایت کے مطابق اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا، فقبض قبضۃ من نورہ، اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا اور اسے ارشاد فرمایا، اے میرے نور میرا محمد بن جا، کونی حبیبی، میرا محبوب بن۔ وہ ایک تھا، تنہا تھا، کوئی دوسرا نہ تھا، پھر دوسرا بنا، دو ہوئے، اور خدا جانے کتنے طویل عرصے تک وہ دو ہی تھے، کوئی تیسرا نہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے نظام کائنات کا سلسلہ بڑھانا چاہا تو طویل احادیث مبارکہ کا سلسلہ ہے، جس کے مطابق تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے بنا اور ساری کائنات میرے نور سے بنی۔ نور مصطفیٰ سے اللہ پاک نے تخلیق کا آغاز کیا، آسماں بن گئے، جنت بن گئی، فرشتے بن گئے، لوح، قلم، کرسی، عرش، ہر چیز کی تخلیق ہو چکی، زمین بھی پیدا ہو چکی، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کرے، اور یہ حقائق لکھنے والے وقت کی، اپنے وقت کی ایک عظیم ہستی حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، روحانیت اور علم اپنے دور کی سند شخصیت، روحانیت میں، ولایت میں، علوم میں، الابریز ان کی بڑی ایک معروف اور بڑی مستند کتاب ہے تصوف کی۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کی اقوال کے حوالے حضور شیخ الاسلام نے بھی متعدد مقامات پر اپنی گفتگو میں دیے۔ یہ اتنی مستند شخصیت اور ہستی، موراکو میں ان کا مزار شریف ہے، مراکش۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح تھی، اس پر گھاس کی کوئی ایک پتی تک نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی جھرنا نہیں، کوئی چشمہ نہیں، زندگی کے آثار نہیں، سرسبزی اور شادابی کا نام و نشان نہیں، خشک میدان۔ پھر رب کائنات نے جب اس زمین کو ہرا بھرا کرنا چاہا، اور مشیت نے چاہا کہ زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کرے، زمین اب سرسبز و شاداب ہو، انسان ابھی زمین پر آنے والا ہے، نسل انسانی کا زمین پر آغاز ہونے والا ہے، اس سے پہلے زمین پہ بہار آئے، پھل اگیں، پھول کھلیں، سبزہ ہو، رونق ہو، شادابی ہو، جھرنے ہوں، چشمے ہوں، تو سب سے پہلے رب کائنات نے کیا کیا؟
70,000 فرشتوں کو اللہ پاک نے زمین پہ بھیجا. 70,000 فرشتے زمین پہ آئے اور انہوں نے زمین کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا. زمین کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے. 70,000 فرشتوں میں ایک فرشتہ بھی ایسا نہ تھا جس کے ہونٹوں پہ نام محمد نہ ہو. 70,000 فرشتے حضور کے اسم پاک کا ورد کر رہے ہیں اور زمین کا چکر لگا رہے ہیں. اللہ پاک نے 70,000 فرشتے اور بھیجے. جب یہ دھرتی پہ اترے تو انہوں نے بھی زمین کا چکر لگانا شروع کیا اور ان 70,000 فرشتوں کے اندر کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہ تھا جس کے ہونٹوں پر مصطفیٰ کی تعریف اور ثنا نہ ہو. ادھر یہ منظر ہے، 70,000 زمین کا طواف کر رہے ہیں، نام مصطفیٰ کی مالا جپ رہے ہیں. اگلے 70,000 مقام مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے تیسرا گروہ 70,000 کا بھیجا. فرمایا کہ یہ آئے، انہوں نے چکر لگانا شروع کیا اور کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہ تھا جس کے ہونٹوں پر نور مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام نہ ہو. پہلے 70,000 کا گروہ وہ نام والے، اگلے 70,000 وہ مقام والے اور تیسرے 70,000 سلام والے. پہلا گروہ نام مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اگلا گروہ مقام مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، آخری گروہ 70,000 کا یہ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیج رہا ہے. 2,10,000 فرشتے زمین پہ آئے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، مقام مصطفیٰ کا بیان ہے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے. یہاں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو 12 ربیع الاول کے جلوس نکلے ہیں نا، یہاں ہر سال نکلتے ہیں پوری دنیا میں، عالم اسلام میں جہاں جہاں عشاق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ میں جلوسوں کا آغاز کسی انسان نے نہیں کیا. عظمت مصطفیٰ میں جلوسوں کا آغاز کرنے والا خود رب کائنات. 70,000 کا جلوس، پھر 70,000، پھر 70,000 اور بھی کئی مواقع. اور دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے، زمین پہ بہار ابھی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی شادابی نہیں، گھاس کی ایک پتی تک دھرتی پہ موجود نہیں، نہ کوئی جھرنا، نہ چشمہ، نہ دریا. اب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ادھر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، مقام مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ادھر ذکر محمد کی گونج ہے، ادھر زمین اپنے سبزے ظاہر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہار ایسے آئی، یہ زمین پہ سبزہ ایسے ہوگا. دوسری چیز جو ثابت ہوئی، کیا اللہ نے تخلیق انسان سے پہلے ایک پیغام، ایک سبق وقت کی جبی پہ تحریر کر دیا کہ آنے والی نسل انسانیت ابھی تیرا آغاز نہیں ہوا مگر پیغام دے رہا ہوں. وہ کیا کہ بہاریں آتی ذکر مصطفیٰ سے.
بہاریں آتی ہی ذکر مصطفیٰ سے، جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہوا، جب تک مقام مصطفیٰ کے فرشتوں کے ذریعے ڈنکے نہ بجائے، جب تک نام مصطفیٰ